السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 پڑھیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے، سواء برابر ہے ان پر کہ ڈرائے تو ان کو یا نہ ڈرائے تو ان کو، وہ ایمان نہیں لاتے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ اب اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ ان الذین کفروا، اس میں ان کا معنی ہے بے شک، الذین کفروا، الذین کی بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ یہ جمع کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے وہ لوگ، یعنی بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے، علیہم ان پر، یہ علی اور ہم دو کو جمع کر کے بنتا ہے علیہم، یعنی ان کے لیے یا ان پر برابر ہے، اانذرتہم کہ تو ان کو ڈرائے، ام لم تنذرہم، ام کا معنی یا، انذرتا میں جس طرح ہم نے شروع میں پڑھا تھا انعمتا، تو نے انعام کیا، یہاں بھی انذرتا، انذرا کا معنی ہوتا ہے ڈرانا اور تا کا معنی ہے تو، یعنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیں، ہم کا معنی ان کو، ام یہ استفہام کا لفظ ہے، لم یہ ماضی کی نفی کا ہے، ام لم تنذرہم، لم تنذر یعنی یا تم نے نہیں ڈرایا، ہم کا معنی ان کو، لا یؤمنون، لام الف لا کا معنی ہوگا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے، یعنی آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لاتے۔ چونکہ یہ صورت مدنی ہے، یہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر مدینہ کے ابتدائی دور میں یہ صورت اتری تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ میں 13 سال لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے آئے تھے، لیکن ان میں سے بیشتر لوگ کافر تھے، اور ان کے کفر اور تشدد کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو مدینہ تشریف آنے کا پروگرام اللہ تعالیٰ نے دیا اور آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، حالانکہ نبی علیہ السلام بیت اللہ سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ آنا نہیں چاہتے تھے۔ تو یہاں آ کر بھی نبی علیہ السلام ظاہر ہے کہ اس بات میں افسردہ رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ جو کافر ہیں ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ان کے دلوں میں کفر ہے اور یہ دل سے قرآن اور حدیث کی بات کو سوچتے ہی نہیں۔ یہاں انذرتہم سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو نصیحت کرنا چھوڑ دو، بلکہ نصیحت کا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ آپ فذکر انما انت مذکر، کہ آپ کا مشن ہی یہ ہے نصیحت کرنا، تو آپ نصیحت کرتے ہی رہیں، نصیحت نہیں چھوڑنی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر تعسف نہ کریں، اتنا پریشان نہ ہوں، فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، آپ ان پر پریشان ہو کر اپنے آپ کو، اپنی صحت کو خراب نہ کر لیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں کفر ٹھہر چکا ہے اور یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہاں سارے کافر مراد نہیں تھے،
کیونکہ بہت سے لوگ مسلمان ہوتے گئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ یہاں کافروں میں سے بھی وہ لوگ مراد ہیں جن کی دل کی کیفیت اللہ تعالیٰ کو معلوم تھی کہ ان کے دلوں میں کفر ہے اور یہ لوگ مسلمان نہیں ہوں گے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کی یہ بھی ہے کہ کفر ایک تو یہ ہے کہ کلمے کا ہی، اللہ تعالیٰ کی ذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کفر کر دیا جائے تو ایسا شخص تو کافر کہلاتا ہے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد بھی بہت سے عمل ایسے ہیں جو انسان کو کفر کے قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقد کفروا بعد ایمانہم، کہ ان لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنا یہ بھی انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایسا شخص جو کلمہ پڑھتا ہے لیکن اس کے کچھ اعمال غلط ہیں، کفریہ اعمال کرتا ہے، تو ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے۔ کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال کفر مسلمان ہونے کے بعد بھی ہو جاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کا انکار تم لوگوں سے نہیں ہونا چاہیے۔ کفر کا لفظی معنی انکار کرنا ہی ہوتا ہے، تو مسلمانوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ یعنی ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ حکم تمام کافروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ بہت سے کافر بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے اور ہوتے جاتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد بھی بعض عمل ایسے ہوتے ہیں جو کفر کے دائرے میں آ جاتے ہیں، لیکن ایسے شخص کو جو کلمہ پڑھتا ہے اور کفر کا کام کرتا ہے اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ اور اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ ایسے لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنا چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ نصیحت کا کام جاری رکھنا چاہیے۔ نصیحت بالآخر نفع دیتی ہے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک شخص پوری زندگی غلط گزارنے کے بعد اپنی زندگی کے آخر میں اپنے کسی بڑے کی نصیحت پر عمل کر کے مسلمان اور جنتی ہو جاتا ہے، اس لیے نصیحت کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، خاتمہ اس کا معنی ہوتا ہے مہر لگا دینا، اختتام، کسی چیز کا خاتمہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر یعنی اختتام کر دیا ہے، مہر لگا دی ہے۔ خاتمہ کا عام لفظ جو ہم پڑھتے ہیں وہ مہر ہے۔ علی اس کا معنی ہوگا پر، قلوب یہ قلب ان کی جمع ہے، قلب کہتے ہیں دل کو، قلوب جمع ہے، ہم کا معنی ان کے، یعنی ان سب کے دلوں پر۔ کون سب؟ جو لوگ کفر کے اندر ہی رہے اور جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، مسلمان نہیں ہوئے، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ وعلی سمعہم، واو کا معنی ہوگا اور، علی کا معنی پر، سمع یہ کانوں کو کہتے ہیں، سماعت کے لیے جن کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہم اس آیت میں جہاں جہاں بھی آ رہا ہے اور جہاں بھی آئے گا اس کا معنی ان یا اپنے بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے یا ان کے، یہ جمع کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور ان کے کانوں پر، یعنی دلوں پر بھی مہر لگا دی اور کانوں پر بھی۔ تو مہر کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اور حق کے درمیان ایک ایسا پردہ حائل کر دیا کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور وہ پردہ کیوں حائل ہوا؟ یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ باطل پر قائم ہیں اور حق کو چھوڑے ہوئے ہیں، یہ باطل پر یقین رکھتے ہیں اور حق کی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ دل کی کیفیت کو سمجھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اور ہدایت کے درمیان وہ کفر اور ہلاکت جو تھی وہ حائل کر دی۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ پردہ ہے، یعنی ان کو صحیح رستہ نظر نہیں آتا، یا یوں کہہ لیں کہ اپنی فل بینائی کے باوجود
یہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے اور ان چیزوں پر عمل کرنا نہیں چاہتے۔ یہ 3 وجوہات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ انہوں نے اپنے دلوں کا استعمال صحیح نہیں کیا، اپنے کانوں کا استعمال صحیح نہیں کیا اور اپنی آنکھوں سے انہوں نے ہدایت کے راستے کو نہیں دیکھا۔ تو ان تینوں اعضاؤں کے غلط استعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ غشاوہ کا معنی پردہ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے، لہم کا معنی ان کے لیے، لام کا معنی یہاں لیے آ جائے گا، عذاب ہے عظیم، بہت بڑا، یعنی ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو بعض اوقات دنیا کی آسائش دینے کے بعد کسی ایسے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں، کسی ایسی بیماری میں یا عذاب میں کہ وہ اپنی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، اپنی آسائشوں کو بھول جاتے ہیں اور ان کی وہ تکلیف ساری چیزوں کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ کیفیت مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، کہلاتے بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، لیکن ان کو نماز تک نہیں آتی، کلمہ تک نہیں آتا صحیح طریقے سے، اسلام کے احکامات کا نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نہیں پتہ، اللہ کے رسول کی نافرمانی کا نہیں پتہ۔ تو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اذنب ذنبا، کہ ان المؤمن اذا اذنب ذنبا کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، کہ بے شک مومن جب گناہ کرتا ہے، دیکھیں کہ یہاں مومن کا لفظ استعمال کیا ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے۔ اگر تو اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو ثقل قلبہ، اس کا دل چمک اٹھتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرے، سہ کرے، کرتا ہی چلا جائے تو اس کی وہ سیاہی جو ہے حتی تعلو قلبہ، وہ اس کے دل کے اوپر چڑھ جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کا سارا ہی دل کالا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے بارے میں فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، کس چیز کا؟ ما کانوا یکسبون، جو وہ کماتے تھے۔ تو انسان کے اعمال کی وجہ سے کبھی اگر نیک اعمال ہیں تو اس کا ایمان چمک اٹھتا ہے اور بڑھتا ہے، اور اگر اس کے عمل برے ہیں تو اس کا دل کالا ہو کے وہ ایمان سے خارج بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم مسلمانوں کی اولاد ہیں، مسلمانوں کے گھر میں رہتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو اب ہمیں کوئی حرج نہیں، ہمیں ہر وقت اپنے حرج سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ کیفیت اسلام لانے کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 7 آیات میں پہلے متقین کی صفات بیان کی ہیں، پھر اس کے بعد کفر کرنے والوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو اجر و جزا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو سزا دیتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، ہمیں کوئی ڈر نہیں، یہ بات غلط ہے۔ کسی کے یعنی اللہ تعالیٰ حکمران ہے، اور بے خوف اس سے ہوا جاتا ہے جو عاجز ہو، اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے۔ اللہ اپنے دشمنوں کو، اپنے مخالفین کو، نافرمانی کرنے والوں کو سزا دینے پر قادر ہے۔ یعنی صرف خوف یہ جابر حکمران سے ہوتا ہے، اور صرف امید یعنی امید ہی امید رکھنا، خوف نہ ہونا، یہ کسی بزدل سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں یہ دونوں چیزیں نہیں پائی جاتی، وہ عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، اس لیے ہمیں ہر موقع پر اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔